ضمنی انتخابات پر حزب اختلاف کے اعتراضات اور تنقید اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب نون لیگ کے پارلیمان میں ہاتھ جو ہے مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بائی ہک اور بائی کروک نون لیگ نے کسی نہ کسی طرح قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی ہے، اور اتحادیوں کو ملا کر اب اس کے پاس آرام دہ 2/3 اراکین بھی دستیاب ہیں جو آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود یک کے بعد دیگرے ایسے فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ سیاسی شہید تو خود کو کہلوا سکتی ہے، لیکن پاور پولیٹکس میں معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پارٹی میں تقسیم ہے، اعلیٰ قیادت جیل میں ہے، دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ وہ بڑا اتحاد بنانے میں ناکام ہے، اور اوپر سے ایسے فیصلے کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ مثال کے طور پہ ضمنی انتخابات کا جزوی بائیکاٹ کا فیصلہ۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یا تو بھرپور طریقے سے ان انتخابات میں شریک ہوتے یا پھر مکمل بائیکاٹ کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کے لیے سب اچھا ہے۔ پاکستانی سیاست کا مسلسل بلند درجہ حرارت از خود ایک منفی خبر ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور کہتے ہیں نا کہ جاری محاذرائی میں معاشی ترقی کی باتیں صرف دیوانے کا خواب ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویسے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج حکومت پر خوب گرجے برسے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی، جسے ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت بڑی نہیں ہے۔ پارٹی کے مجلس شورا کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ جے یو آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے، اور اب وہ ملک بھر میں سیمینار اور احتجاج کا سلسلہ شروع کرے گی۔ بقول مولانا صاحب کے ترمیم لا کر ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ 27ویں ترمیم کے دوران وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی۔ جمعیت علماء اسلام ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے، ایک غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دے دیا۔